جو ہے یہ دو طرح کی ہے، ظاہری بھی اور اندرونی بھی، آؤٹ ورڈ بھی اور ان ورڈ، دونوں طرح سے۔ اتنے آج سامنے اگے بیٹھتے خالی جگہ ہے، سو آپ بھی آگے آ جاؤ۔ اتنا دور بیٹھنے سے کئی دفعہ نا بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک سارے پائی کہتے ہیں کہ جڑے نالائق سٹوڈنٹ نے وہ پچھلیاں سیٹاں تے بیٹھتے ہیں تاکہ چھپ کے رہے، لیکن ویسے چھپ نہیں سکتا بندہ۔ اینی وے، جو پاکیزگی ہے وہ دو طرح کی ہے، یہ تو اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، انر اینڈ آؤٹ ورڈ، بیرونی بھی اور اندرونی بھی۔ اگر صرف باہر سے صاف ہوں اندر گندگی ہو تو یہ فریسیزم ہے، اگر صرف اندر سے صاف ہوں باہر سے گندے ہوں تو یہ بھی صحیح پاکیزگی نہیں ہے، کیونکہ کسی کو کیا پتا کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے۔ تو جو دل میں ہے وہ اس کا اظہار ہماری باتوں سے اور ہماری وضاقتہ سے ہوگا، اور کلام کہتا ہے تمہاری وضاقتہ بھی مقدسوں جیسی ہو۔ سو آج ہم نے بیرونی جو ہماری وضع ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہے، یہ ہم نے میرے خیال میں نہیں دیکھا، آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ پہلا تموتھیوس دوسرا باب اور 9ویں آیت۔ اب میں چاہتا یہ ہوں کہ جو ہم اسٹڈی کریں اس پر پریکٹیکلی عمل بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اسٹڈی کر کے گھروں کو چلے جائیں، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ اگر آپ خود عمل کریں گے تو کسی اور کو بھی بتا سکیں گے، ورنہ وہ یہی کہے گا کہ یہ خود اگر اتنی عام بات ہوتی تو خود اس پہ عمل نہ کرتا۔ سو ہم نے خود اس پہ عمل کرنا ہے اور پھر اوروں کو بھی بتائیں گے، تو اس میں وزن ہوگا، اس میں اس بات کی اہمیت ہوگی۔ مثلا اگر میں کسی کو منع کروں کہ سگریٹ نہیں پینی اور خود سگریٹ پیتا ہوں تو اثر ہوگا اس پر؟ نہیں اثر ہوگا۔ تو ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ یہ جو باتیں آج ہم اسٹڈی کرنے لگے ہیں، پہلا تموتھیوس دوسرا باب اور 9ویں آیت، یہ پاکیزگی کا بیرونی اظہار بھی ہے، چونکہ اگر اندر صاف ہے تو باہر سے بھی ہمیں صاف ہونا ہوگا۔ اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے، شرم اور پرہیزگاری سے اپنے آپ کو سنواریں، نہ کہ بال گونتنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے، بلکہ نیک کاموں سے جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے۔ عورتوں کو چپ چاپ کمال تابع داری سے سیکھنا چاہیے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورتیں سکھائیں یا مرد پر حکم چلائیں، بلکہ چپ چاپ رہیں، کیونکہ پہلے آدم پر آیا گیا، اس کے بعد ہوا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی، لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی، بشرطے کہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہے۔ استثنا 22واں باب اور 5ویں آیت، یہ بڑی خاص آیت ہے، اس کو ہم نے زندگی کے ہر پہلو پر اپلائی کرنا ہے۔ استثنا 22واں باب اور 5ویں آیت۔ عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے، کیونکہ جو ایسے کام کرتا ہے وہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے جس سے خدا شدید نفرت کرتا ہے، مکروہ۔ خدا نے ویسے میل اور فیمیل بنائے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ دونوں میں فرق نظر بھی آئے۔ ویسے خدا نے فرق بنایا، اس نے میک اپ بھی فرق، اس کو یعنی اس کی وضع ہی ایسی بنائی ہے کہ آدمی فرق لگے، عورت فرق لگے۔ اور حکم بھی ہے کہ ایون جو ہماری ڈریسنگ ہے اس میں بھی امتیاز ہمیں رکھنا ہوگا۔ میں ویسے جانوروں پر ہی غور کر رہا تھا کہ ایک مرغے کو دیکھیں اور ایک مرغی کو دیکھیں، تو مرغے کے اوپر خدا نے وہ لال سی کلگی لگائی ہوئی ہے اور اس کو تھوڑا سائز اس کا بڑا رکھا ہوا ہے، تو جو اس کے گردن پر وہ بال سے بھی بنائے ہوئے ہیں، مرغیوں کا ایسا نہیں۔
یعنی ایون دیکھنے سے فرق نظر آتا ہے کہ یہ میل ہے اور یہ فیمیل. تو خدا اگر ڈفرنس رکھتا ہے تو ہمیں بھی خیال اس کا فرق رکھنا چاہیے. گو آج کل تھوڑی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور عورتیں سوچ رہی کہ ہم کسی بھی طرح سے کم نہیں ہیں, ہمیں مردوں کی طرح ہی کام لگنا ہے, اور مرد سوچتے ہیں کہ امتیاز نہیں. میرے خیال میں خدا نے اگر فرق بنایا ہوا ہے تو پھر تھوڑا سا فرق نظر بھی آنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت انفیریئر ہے یا مرد سپیریئر ہے, ایسی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ خدا نے ان مرد کو ہیڈ بنایا ہے فیملی یونٹ کا. عورت یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے بعد میں بنی. آپ کو پتہ ہوا کو جب اس نے بنایا تو آدم کی پسلی سے بنایا, اور اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ آدمی کی مددگار ہو. یہی رول ہے, ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا, ہیلپ میٹ. ہیڈ جو ہے وہ خدا نے آدمی کو بنایا ہے. ہر عورت کا سر مرد اور ہر مرد کا سر مسیح. یہ ترتیب ہے. تو اگر مرد اپنی پوزیشن کو سمجھ لے کہ میرا کام ہے لیڈ کرنا, میرا کام ہے ہیڈ شپ کرنا, اور عورت سمجھ لے کہ میرا کیا رول ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے تابع رہنا ہے اور اس کی مددگار ہونا ہے, تو پھر میرے خیال میں خرابیاں اور پرابلمز آپ کو نظر نہیں آئیں گی جو عموماً یہاں پر نظر آپ کو معاشرے کے اندر آتی ہے. تو یہاں پر جب ہم کہتے ہیں نا کہ فرق ہونا چاہیے, تو یہ کسی ایک کو کم تر یا کسی ایک کو برتر ثابت نہیں کرنے کی کوشش ہو رہی. یہ وہ رول ہے جو خدا نے ہمیں تخلیق میں عطا کر دیا, بنایا ہی اس نے ہمیں اس طرح سے ہے کہ میں بندے کو اس نے ہیڈ بنایا, عورت کو اس نے اس کی مددگار بنایا, اور دونوں مل کر کام چلیں گے تو بیلنس رہے گا. ایک اکیلا کامیاب نہیں رہ سکتا. نہ عورت اکیلی سارا کچھ کر سکتی ہے, نہ مرد اکیلا سارا کچھ کر سکتا. دونوں کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی میں سوچ رہا تھا کہ جہاں بھی عبادت میں جاتا ہوں زیادہ تعداد ہوتی خواتین کی ہے, اور آبادی کے لحاظ سے بھی 55% لیڈیز ہیں اور 45% مرد ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تعداد کے لحاظ سے تو خواتین ہیں, تو ہم ان کو اگر ٹوٹلی آؤٹ کر دیں گے یا ان کو انفیریئر سمجھیں گے تو پھر تو بات نہیں بننی. ترقی تو مل کر ہی ہوگی. لیکن سمپلی بات یہ ہے کہ دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے, اپنا اپنا رول ہے جو ہمیں سمجھنا ہوگا, اور اپنے کردار کو, مثلا جیسے پاسٹر کا ایک رول ہے کہ وہ کلیسیا کو لیڈ کرے گا, ممبرز کا ایک رول ہے کہ وہ جو تعلیم دی جاتی ہے اس پر عمل کریں گے, مدد کریں گے, ساتھ مل کر چلیں گے, تابع رہیں گے. یہ رول ہے. اوکے, آئیے آگے بڑھتے ہیں. ہمارا جو بیرونی رکھ رکھاؤ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. یہاں پر پہلا تموتیوس 2 باب اور 5ویں آیت میں ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے, یہاں پر لکھا ہوا ہے حیادار لباس کا یہاں پر ذکر ہے, اور شرم اور پرہیزگاری کا یہاں پر ذکر ہے. میرے خیال میں یہ جو الفاظ ہیں یہ صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں ہیں, مردوں کے لیے بھی ہے. مرد جب لباس پہنے تو انہیں بھی حیادار لباس پہننا چاہیے, اور شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ انہیں بھی اپنے آپ کو ڈھانپنا چاہیے یا ڈریسنگ کرنی چاہیے. یہ آیت میرے خیال میں صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, اٹ از فار بوتھ, شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ. اوکے, اس کے بعد خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو یہ نیچرل ہے کہ ڈریسنگ ان کے اندر یہ ڈیزائر تھی. پتہ انہوں نے شروع میں انجیر کے درختوں سے وہ پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کی. دیٹ واز نیچرل تھنگ. تو یہ ببلیکلی نیچرل ہے
کہ آدمی ڈریس کرے. چونکہ ویسے یہاں پر ایک آیت ہے جو میں اس کو پڑھوں گا نہیں ورنہ بات لمبی ہو جائے گی. زبور نمبر 8 اور اس کی 5ویں آیت لکھا ہے تو نے انسان کو فرشتوں سے کچھ ہی کمتر پیدا کیا ہے اور اسے جلال اور شوکت سے تاجدار کرتا ہے. تو گناہ میں گرنے سے پہلے آدمی جو ہے وہ خدا کے جلال سے ملبس تھا. اسی لیے جب گناہ ہوا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ ننگے ہیں. It means they were clothed with the glory of God. اور جب ہم آسمان میں جائیں گے تو میرے خیال میں خدا کا جلال ہے جو آپ کو ڈھانپے ہوگا. اور پھر انہیں ضرورت فیل ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے. اب ابلیس یا گناہ کے سبب سے لوگ اس کے اپوزٹ جاتے ہیں. مثلاً لوکا کی انجیل 8ویں باب میں 27 آیت اور 35ویں آیت ایک آپ کو یاد ہے ایک آدمی تھا جو جس میں بدروؤں کا لشکر تھا اور وہ کہاں پر رہتا تھا؟ قبروں میں. اور کوئی آدمی ادھر کو سے گزر نہیں سکتا تھا چونکہ وہ بڑا پرتشدد آدمی تھا، وائلنٹ ہو جاتا چونکہ وہ ظلم و ستم اور مار دھاڑ اور یہ بھی سارا، کوئی ادھر سے گزر نہیں سکتا تھا. کئی دفعہ اس کو پکڑ کر زنجیروں سے باندھنے کی کوشش کی گئی لیکن اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ زنجیریں توڑ کر نکل جاتا. اب بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا 27ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو وہ بدروہیں اس کو ننگا بگائے پھرتی تھی. پڑھی آیت کیا لکھا ہے؟ لوکا 8:27 میں اگر آپ دیکھیں تو جو خدا کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ڈھانپیں گے. جب کوئی ابلیس کے زیر اثر ہے تو وہ کپڑے اتارنے کی کوشش کرے گا. جی. جب وہ کنارے پر اترا تو اس شہر کا ایک مرد اسے ملا جس میں بدروہیں تھیں اور اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہ پہنے تھے. اور وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا. بڑی مدت سے کپڑے ہی نہیں پہنے. لیکن جب بدروہیں نکل گئیں اور 35ویں آیت میں اگر آپ غور کریں تو کپڑے پہنے ہوئے یسوع کے قدموں میں بیٹھا ہوا اس کا کلام سنتا ہمیں نظر آتا ہے. تو فرق ہے. وہ لوگ جو اپنے جسم کی نمائش کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں میرے خیال میں وہ صحیح روح کا شکار نہیں ہے. یہ آدمی بدرو گرفتہ ہے جو کپڑے اس نے پہنے کوئی نہیں لیکن جب صحیح ہوش و آواز میں آیا تو اس نے کپڑے پہن لیے. پہلا پطرس یہ والی آیت ہم پڑھتے ہیں 3 باب. اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا. پہلی آیت سے پڑھے میں پھر زیادہ کلیئر ہوگا. اے بیویو تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں گے. اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت علم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی رائج سے راستہ رہے. ظاہری طور پر ہم نے کیسے نظر آنا ہے؟ خاص طور پر جہاں خواتین کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جو تعلیم ہے بائبل کی وہ یہ ہے کہ تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو. اس کا کیا مطلب؟ جی بتائیں. ریویژن ہو رہی، یہ پڑھ تو ہم آلریڈی چکے ہیں. تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری نمائش نہیں ہونی چاہیے. اس کے ہمارے جو افعال ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، اس سے خدا کا جلال ظاہر ہونا ہے. وہ ہمیں دنیا داروں کے دوران سنگار کا مطلب ہے میرے خیال میں میک اپ
بیوٹی. تو آج کل تو بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں جہاں پہ بیوٹیفائی کرنے کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے بہتر ہم نے لک دینی ہے. مسیحی ہوتے ہوئے کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. مسیحی ہوتے ہوئے آپ بیرونی جو سنگھار ہے، بناؤ سنگھار ہے، وہ نہیں کریں گے. اب کوشچن، چرچز میں تو سارا کچھ یہ کر کے چل رہا ہے. میرے خیال میں چرچز کے جو پاسبان ہیں وہ شاید ڈرتے ہیں یہ تعلیم دینے سے کہ کہیں ممبر بھاگ نہ جائیں یا ممبر کم نہ ہو جائیں. لیکن بائبل کی اگر آپ تعلیم دیکھیں جو ہمیں دینی چاہیے تو وہ یہی تعلیم ہے کہ تمہارا سنگھار ظاہری نہ ہو. کلیئر. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سونے کے زیور، اس کا مطلب ہے ہر طرح کے زیورات آپ نہیں پہن سکتے. سونے کے ہوں، چاندی کے ہوں، ڈائمنڈ کے ہوں، نہیں لکھا ہوا ہے. ویسے پہننے کیوں ہیں؟ وائی؟ ظاہری، تاکہ میں پہلے سے زیادہ خوبصورت لگوں. کیوں لگوں خوبصورت؟ وجہ تاکہ میں لوگوں کو اٹریکٹ کر سکوں. دیٹ از رانگ. یہ غلط ہے میرے خیال میں. یہ نظریہ ہی غلط ہے. اب کئی آج کل آدمیوں کے بھی وہ پارلر نکلے ہوئے ہیں، اکیلی عورتوں کے نہیں ہیں، مردوں کے بھی. ہاں سیلون، ان کو سیلون کا فرق ہے. ہم کہہ رہے تھے نا مرد میں اور عورت میں فرق ہونا چاہیے. عورتوں کے جو پارلر ہیں ان کو پارلر کہا جائے گا، جو مردوں کے پارلر ہیں ان کو سیلون کہا جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں ڈسٹنکشن ہونی چاہیے. میرے خیال میں جو خدا نے ہمیں بنا دیا ہے ہمیں اس پر مطمئن رہنا چاہیے اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا ویسے مجھے دنیاوی لحاظ سے بھی یہ فضول لگتا ہے کہ ایک دلہن 50-60 ہزار، پتہ نہیں آج کل کتنے پیسے ہیں، میں اندازے سے کہہ رہا ہوں 60-70 ہزار ہیں، 50-60 ہزار روپیہ خرچ کر کے وہ سارا تیار ہو اور اگلے دن صبح منہ دھوئے تو سارا وہ بیسن میں چلا گیا، تو فائدہ کیا ہوا؟ پیسے ضائع نہیں ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ سگریٹ پینے والا وہ آگ لگاتا ہے اس کو، سگریٹ کو، اور وہ ڈبی کتنے کی آتی ہے سگریٹ کی، وہ ایک طرح سے پیسوں کو آگ لگا رہا ہے. تو غلط ہے. بھئی خدا نے جو آپ کو پیسے دیے ہیں میرے خیال میں وہ اس مقصد کے لیے تو نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ دنیاوی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے. کئی باتیں ہیں یہاں پہ جو لکھا ہے کہ ہماری پاکیزگی اندرونی ہونی چاہیے. لکھا ہے تمہارا چال چلن ایسا ہو کہ لوگ، تمہارا کردار ایسا ہو، تمہاری روح اور رویہ ایسا ہو جس سے خدا کے کلام کی عکاسی ہوتی ہو کہ لوگ کلام کو پڑھے بغیر خداوند یسوع کے پاس آ جائیں تمہارے چال چلن اور روح اور رویے اور کردار کی وجہ سے. یہ ہے اندرونی پاکیزگی کا اظہار. تو یہ ہونا چاہیے. دیٹ از دا تھنگ. اوکے. اب میانہ روی ایک لفظ ہے، ماڈریشن. یہ میرے خیال میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ماڈریشن ان کاسٹ. یہ جو لفظ ہے نا، طرح طرح کے کپڑے پہننا، میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر ایک بندہ 10 لاکھ روپے کا یا 5 لاکھ کا سوٹ پہن رہا ہے، مجھے تو یہ فضول خرچی ویسے لگتی ہے. ہاں ایک بات ہے کہ یہ نہیں کہ آپ اتنا برا کپڑا لے لیں کہ 2 ہفتوں بعد ہی وہ پھٹ جائے، ایسے بھی نہ ہو. اچھی کوالٹی کا لیں، لیکن اتنا زیادہ وہ فضول خرچی یا اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو تصور سے ہی باہر ہو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں میانہ روی. ہر لحاظ سے. سپوز آپ کے پاس گاڑی ہے
گاڑی اچھی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ موٹر وے کے اوپر آپ کو کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، ٹائر شائر صحیح رکھیں، انجن بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اس کی یعنی مینٹیننس کر کے رکھیں، اچھی کوالٹیز ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ آپ کی گاڑی کروڑ روپے کی ہو، جو کام 10-15 لاکھ میں چل سکتا ہے اس پہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ ہر معاملے میں، اور ڈریس کے معاملے میں بھی ہمیں میرے خیال میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ میں کئی پاسٹروں کو جانتا ہوں یہ جنہوں نے رائلز رائس کیا گھڑی ہوتی ہے جو وہ پہنے ہوتے ہیں اور کلام سنا رہے ہیں تو ان کی گھڑی لہرا رہی ہوتی ہے، میرے خیال میں نمائش کر رہے ہیں، یا اگر گاڑی اتنی مہنگی ہے جو کروڑوں ڈالر کی ہو تو یہ رانگ۔ ہر معاملے میں میرے خیال میں ہمیں میانہ روی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اوکے، یہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ خدا نے مردوں اور عورتوں میں فرق پیدا کیا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ مرد عورت کا لباس نہ پہنے اور عورت مرد کا لباس نہ پہنے۔ دیٹ از اٹ، کلیئر۔ اب ایک اور موضوع کی طرف ہم جانے لگے ہیں، پہلا کرنتھیوں 11واں باب۔ ڈریسنگ کے لحاظ سے ہی نہیں، بالوں کے لحاظ سے بھی میل اور فیمیل میں فرق خدا نے رکھا ہوا ہے۔ کیا فرق ہے؟ یہ پورا والا نہیں ہم پڑھیں گے، لیکن پہلا کرنتھیوں 11 باب کے اندر اگر آپ نے پہلے یہ اسٹڈی کیا ہے تو یہاں پہ حکم ہے خدا کا کہ عورت کا بال کٹانا شرم کی بات ہے۔ 15 آیت میں 14 ہاں 6 آیت بھی پورا چیپٹر یہی ہے۔ اگر عورت کا بال کٹانا شرم کی بات ہے، پھر 13 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کا بے سر ڈھنکے خدا سے دعا کرنا مناسب ہے۔ کیا تم کو طبی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے، اور اگر عورت کے لمبے بال ہوں تو اس کی زینت ہے؟ اس کا مطلب ہے ایون بالوں کے لحاظ سے بھی خدا نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہوا ہے۔ کیا فرق ہے؟ مرد بال کٹوائے گا، عورت بال نہیں کٹوائے گی۔ دیٹس اٹ، سمپل۔ عورتیں بال نہیں کٹوائیں گی، مرد بال کٹوائیں گے۔ اب کئی لوگ کٹوا تو لیتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جتنے لمبے ہو سکے اتنے رکھیں اور پھر ہی کٹوائیں۔ میرے خیال میں ایک لائن ہونی چاہیے۔ میں نے اکثر لائن یہ رکھی ہوئی ہے کہ کانوں کے اوپر نہیں آنے چاہیے، اس کو یعنی کانوں سے نیچے نہیں آنے چاہیے، یعنی اس کے اوپر نہ آئیں، اور پیچھے بھی وہ گت سی نہ بنی ہوئی ہو، یہ بھی خیال رکھنا ہے۔ تو یعنی ہر طرح سے، اور عورتوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ بال نہ کٹوائیں۔ تو یہ جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ بال نہیں کٹوانے کبھی بھی، اور نہ آپ نے یہ لپسٹک اور زیور اور یہ پہننا، نیور۔ کیوں؟ خدا کا کلام کہتا ہے، اور چرچ میں یا کلاس میں تو بالکل بھی نہیں، ٹوٹلی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل کہتی ہے تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو۔ ہم نے ویسے اوروں کے لیے نمونہ بننا ہے کہ نہیں بننا؟ بننا ہے۔ اب کئی جو لڑکے ہیں ان کو بڑا شوق ہے لمبے بال رکھنے کا۔ کئی ایک کو میں نے دیکھا انہوں نے پونیاں پہنی ہوئی ہیں، کئیوں نے ربڑ بینڈ پیچھے لگائے ہیں، کئی ایک نے وہ ہیئر کیچر ہوتے ہیں، ہیئر بینڈ نہیں، وہ کنگھی سی ہوتی ہے وہ لگائی ہوتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو یہ پتہ نہیں مطمئن نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں آدمی کیوں بنایا۔ تو یہ دس از رانگ۔ یعنی میل اور فیمیل میں فرق ہونا چاہیے، بالوں میں بھی اور ڈریس کے اندر بھی۔ ایک اور فائدہ بھی ہے، ایک اور ریزن بھی ہے۔ خدا کیوں کہتا ہے کہ یہ نہ کرو؟ کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بیسیکلی دنیا کی چیزیں ہیں۔
بنیادی طور پر جو دنیا کے لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کام، دنیا دار لوگ. یسوع کی کلیسیا کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ کلیسیا کس کو کہتے ہیں؟ کہاں سے علیحدہ کیے ہوئے؟ تو اس کا مطلب ہمارے کاموں میں اور دنیا کے کاموں میں تو فرق ہونا چاہیے. خدا نے ہمیں دنیا سے الگ کر لیا ہے، اور اگر پھر بھی ہم الگ نہ ہوئے تو ہمارے کام وہی والے ہوئے تو پھر ہم علیحدہ تو نہ ہوئے، ہم تو ابھی تک پھر ادھر کے ادھر ہیں. یہ ہولینس کی ٹیچنگ لازمی ہے، ہمیں اپنے آپ کو دنیا سے سیپریٹ کرنا ہے. حوالہ یاد ہے کرنتھیوں کے خط میں کیا لکھا ہے؟ ان میں سے نکل کر الگ رہو، ناپاک چیز کو نہ چھوؤ تو میں تم کو قبول کر لوں گا، تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا. کرنتھیوں 6 باب. بے ایمان کا ایماندار سے کیا واسطہ؟ روشنی اور تاریکی میں کیا موافقت؟ مسیح کو بلیعال سے کیا نسبت؟ یاد ہے کمپیریزن 6 چیزیں تھیں جو ہم نے دیکھی تھی جن کا آپس میں موازنہ کیا تھا. ہمیں دنیا سے فرق ہونا چاہیے. یہ جو چیزیں ہیں بیسیکلی یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اور اگر ہم ان کو کاپی کرتے ہیں یا کلیسیا کی بہنیں ویسی نظر آئیں جیسے دنیا کی عورتیں نظر آتی ہیں تو فرق کیا ہوا؟ ہم میں اور دنیا میں فرق ہونا چاہیے. اگر کلیسیا کے بیٹے بیٹیاں نوجوان ویسے نظر آئیں جیسے دنیا کے نوجوان ہیں، ہیرو ہیں، تو پھر فرق کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں. ہمیں فرق بننا ہے، ہمیں ہمارا فرق نظر آنا چاہیے. کلام میں کیا آیت ہم نے پڑھی تھی؟ تمہاری وضاقت مقدسوں جیسی ہو. ویسے ہم نے کلیسیا کو پاسبان ہوتے ہوئے مقدس بنانا ہے، کیونکہ یسوع جس کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر مقدس بنائے گا، اور پھر جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرنے والا ہے جس کے بدن میں داغ یا جھری کوئی نہیں ہے بلکہ پاک اور بے عیب. پاک کلیسیا کو وہ لینے کے لیے آ رہا ہے. سو اگر آپ دنیا داری میں بندھے ہوں گے، جکڑے ہوں گے تو آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے کیسے؟ کوئی نہیں جائیں گے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. پاک ہو جس طرح تمہارا بلانے والا خدا پاک. پاک بننا ہے. پاکیزگی کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ دنیا سے اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا اور خدا کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہونا. سیپریشن فرام ورلڈ سن اور سیپریٹڈ انٹو گاڈ، یہ کانسیپٹ ہے. تو یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ سمپل ہے کہ دنیا داری سے خدا نے ہمیں علیحدہ بنایا ہے. اب تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا چاہ رہا ہوں. امثال کی کتاب 6 باب اور 25ویں آیت. مصر کے اندر 3000 قبل از مسیح، اگر اب ہسٹری میں پڑھ کر دیکھیں تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ پینٹنگ آف دی آئی لڈ واز انہینسڈ ٹو انہینس سیکشول اپیل was first introduced in ancient Egypt in 3000 BC. 3000 BC میں مصر کے اندر سب سے پہلے آنکھوں پر پینٹ لگانا تاکہ سیکشولی آپ لوگوں کو اپیل کر سکیں، اس بات کا آغاز ہوا مصر کے اندر. اور اب امثال 6 باب کی 25ویں آیت پڑھیں اس کو. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ تو اپنے دل میں اس کے حسن پر عاشق نہ ہو اور وہ تجھ کو اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے. پلکوں سے شکار نہ کرے. اب پلکوں پر پینٹ کرنے کا مطلب یہ تھا آدمیوں کو شکار کرنا، اٹریکٹ کرنا. بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے. کہ چرچ کی بیٹیوں کو، بہنوں کو آنکھوں پر وہ پینٹ کرنا چاہیے پھر، جب اس کی ہسٹری یہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. اور بائبل مقدس کے اندر اگزامپلز ہیں جو گناہگار لیڈیز تھیں وہ یہ کام کرتی تھی. اور ہسٹوریکلی بھی جنگ عظیم دوئم کے اندر اور جنگ عظیم فرسٹ کے اندر
جب بہت سے مرد مارے گئے تو خواتین لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے میک اپ اور یہ پینٹ کرنے کا، پینٹ میں کہہ رہا ہوں وہ جو چہروں پر ملتی ہیں چیزیں، وہ مراد میری یہ والا پینٹ نہیں جو ہم دیواروں پر کرتے ہیں ہاں اچھا، تو یہ جو پینٹ ہے یہ اس دور میں سٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سلاطین 9واں باب، ایک آدمی تھا بادشاہ اسرائیل کا ہو گزرا ہے، اس کا نام تھا اخیاب۔ اخیاب کی بیوی کا نام تھا ایزبل۔ دونوں میاں بیوی اتنے خدا سے دور تھے، بدکار تھے۔ اسرائیل کے اندر بال کی پرستش اور بت پرستی کی بنیاد ڈالنے والے یہ لوگ تھے۔ ایلیا کا ان سے مقابلہ ہوا، اس نے جب کہا کہ نہ تو بارش ہوگی اور نہ اوس پڑے گی جب تک میں نہ کہوں، اور اس کے بعد جب اخیاب سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے ایلیا سے کہا ہے اسرائیل کے ستانے والے کیا میں تجھے مل گیا؟ اس نے کہا میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا، تو نے ستایا ہے اپنے کاموں کے سبب سے۔ ایسے ایلیا کتنا دلیر تھا جو وقت کے بادشاہ کے ساتھ اس ٹون میں بات کر لیتا ہے، اور وہ دلیر بھی تھا خدا کے کلام کے سبب سے۔ اوکے، ان کے گناہوں کی وجہ سے خدا نے ججمنٹ کی۔ انہوں نے ایک راست باز بندہ تھا جس کا نام تھا نبوت، اس کا پاکستان اس کے محل کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ یہ مجھ سے خرید لوں، اس نے کہا نہیں، میں اپنے باپ دادا کے میراث تجھے نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا میں اس کے بدلے تجھے بہتر پاکستان دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نو، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی بیوی نے ایک طریقہ اختیار کیا، اس نے کہا تو ایسے اداس پڑا ہے، اٹھ میں تجھے نبوت کا پاکستان دلاتی ہوں۔ یہ ایزبل کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے اس شہر میں میسج بھیجا جہاں نبوت رہتا تھا، اس نے کہا بندے 2 تیار کرو، جھوٹے گواہ، جو کہیں کہ اس نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی، اور لا کے مطابق یہ تھا، شریعت کے مطابق کہ جو خدا پر یا بادشاہ پر لعنت کرے وہ جان سے مار دیا جائے، سنسار کیا جائے۔ بزرگوں کی کونسل بیٹھی، انہوں نے کہا کہ بلاؤ نبوت کو، تیرے خلاف یہ شکایت آئی ہے۔ تو وہ گواہ بھی آ گئے، اور ویسے تھے جھوٹے گواہ۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اس نے بادشاہ پر اور خدا پر لعنت کیا ہمارے سنتے ہوئے۔ سو نبوت کو انہوں نے پکڑا اور سنسار کر دیا۔ وہ گئی اپنے شوہر کے پاس، کہتی اٹھ، وہ جو تجھے بیچ بھی نہیں رہا تھا اب جا اٹھ اس پر قبضہ کر لے۔ وہ جب وہاں پر گیا تو ایلیا وہاں پر آ گیا، خدا نے ایلیا کو بھیج دیا۔ ایلیا کہتا تو نے بندہ مار بھی دیا اور تک قبضہ بھی کر لیا ہے، جس جگہ کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا ہے تیرا لہو بھی چاٹے۔ ویسے ججمنٹ کا کلام دیا ہے اس نے، اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا۔ اس نے کہا کتے ایزبل کو کھائیں گے، یہ اس نے پیشن گوئی کی۔ اور پھر دوسرا سلاطین 9واں باب جو میں نے آیت آپ کو بتائی ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں تو بعد میں یاہو نام کا بندہ جس کو الیشا نے مسح کیا تھا، اس نے جا کر یاہو کو مسح کیا کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور یہ اخیاب کے خاندان کا صفایا کرے گا، اور اس نے یہ کیا۔ 30ویں آیت اگر آپ پڑھیں 9ویں باب کی 30ویں آیت، اور یاہو یزرائیل میں آیا، یہ پاکستان بھی یزرائیل میں ہی تھا۔ ایزبل نے سنا تو دیکھیں اس نے کیا کیا، پڑھیں آپ بیٹیوں میں سے کوئی پڑھے، میرے خیال میں یہ آپ کے متعلقہ ہے زیادہ۔ جی پڑھیں کیا لکھا ہے 30ویں آیت۔ ایزبل نے سنا اور جب یاہو اسرائیل میں آیا تو ایزبل نے سنا اور اپنی آنکھوں میں سرما لگا اور اپنا سر سنوارا اور کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ ٹھیک ہے، 2 کام اس نے کیے۔ بادشاہ انٹر ہو رہا ہے، اس نے اس کو ریسیو کرنا ہے، اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہا
پہلے نمبر پر اس نے آنکھوں میں سرما لگایا، پھر اپنا سر سنوارا، مجھے لگتا ہے کوئی پتہ نہیں کیسے سنوارا ہوگا، آئی ڈونٹ نو، بیچ میں کلپ لگائے ہوں گے یا جیسے بھی کھڑا کیا، یا آئی ڈونٹ نو what did she do، سر سنوار کھڑکی سے جھانکنے لگی، اور یاہو جو ہی پھاٹک میں داخل ہوا کہنے لگی اے زمری اپنے آقا کے قاتل، خیر تو ہے؟ اس نے کھڑکی کی طرف منہ اٹھا کر کہا میری طرف کون ہے؟ 2-3 خوجہ سراؤں نے اس کی طرف دیکھا، اور اس نے ان خوجہ سراؤں سے کہا اس کو کھڑکی سے نیچے گرا دو۔ انہوں نے اسے نیچے گرا دیا، اور اس کے خون کی چھینٹیں دیوار پر اور گھوڑوں پر پڑیں، اور اس نے اسے پاؤں تلے روندا۔ یہ اندر آیا، اس نے کھایا پیا، پھر کہنے لگا جاؤ اس لعنتی عورت کو دیکھو اور اسے دفن کرو، کیونکہ وہ شہزادی ہے۔ اور اسے دفن کرنے گئے، اور کھوپڑی اور اس کے پاؤں اور ہتھیلیوں کے سوا اس کو اور کچھ نہ ملا۔ سو وہ لوٹ آئے اور اسے یہ بتایا، اس نے کہا یہ وہی خداوند کا سخن ہے جو اس نے اپنے بندہ ایلیا تشبی کی معرفت فرمایا تھا کہ اسرائیل کے علاقے میں کتے ایزبل کا گوشت کھائیں گے، اور ایزبل کی لاش اسرائیل کے علاقہ میں کھیت کی کھاد کی طرح پڑی رہے گی، یہاں تک کہ کوئی نہ کہے گا یہ ایزبل ہے۔ کہتے ہیں نا یہ لاشیں پہچانی نہیں جا رہی، سیم تھے، لیکن اس کی دنیا داری کی لک ہے جس کی طرف اگر آپ دیکھیں، اس کے مقابلے میں آستر کو کمپیئر کر کے دیکھیں، جو بہت سی کنواریاں بلائی گئیں کہ پرشیا کے بادشاہ کے سامنے حاضر کی جائیں، تو بہت سا سامان تھا جو ان کو اویلیبل کیا جاتا بناؤ سنگار کا۔ مجھے لگتا ہے کئیوں نے تو پتہ نہیں الماریاں بھری ہوں گی، لیکن جب آستر کی باری آئی، آستر 2 باب 13 اور 15 آئے، تو اس نے کچھ بھی ایکسٹرا نہیں مانگا، بس چونکہ وہ اس کو امپریس کرنا چاہتی ہے اگر، تو اپنے کردار سے یا جیسی وہ ہے اپنے نیچر سے اس کو امپریس کرنا چاہتی ہے، اپنے ظاہری میک اپ سے نہیں۔ بائبل کے اندر یہ پڑھ کر دیکھیں نا، آج تک 2 باب 13 سے 15 آئے، تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اور رزلٹ کیا نکلا؟ آپ نے کہانی سنی ہے، پڑھی ہے نا آستر کی کتاب، ساری عورتوں میں سے بادشاہ نے آستر کا انتخاب کیا۔ ویسے یہ ہے وہ پاکیزگی، وہ رویہ، وہ روح، ہماری نیچر جس کو خدا پسند کرتا ہے۔ That is what we should be۔ یرمیہ 4 باب اور 30 آیت، ایک اور پڑھ لیں آیت۔ خدا میک اپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ کیونکہ خدا یہودا اور یروشلم کے لوگوں کو یوں فرماتا ہے کہ اپنی افتادہ زمین پر ہل چلاؤ اور کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو۔ یہودا کے لوگوں اور یرمیہ 4 باب اور 30 آیت۔ اے غارت شدہ تو کیا کرے گی؟ اگرچہ تو لال جوڑا پہنے، اگرچہ تو زرین زیوروں سے آراستہ ہو، اگرچہ تو اپنی آنکھوں میں سرما لگائے، تو بس اپنے آپ کو خوبصورت بنائے گی، تیرے عاشق تجھ کو حقیر جانیں گے، وہ دل جان کے طالب ہوں۔ خدا اس کو ناچیز جانتا ہے، کہتا تو ایسے کرے بھی تو کوئی اس کی طرف نہیں دیکھے گا، نیور۔ اس کے بعد حزقیل 23 باب، اس کو 46 آیت 36 آیت سے لے کر 44 آیت تک یہ حوالہ لکھ لیں، اس کو گھر جا کر پڑھیں۔ ہاں پڑھ لیں میرا خیال میں حزقیل 23 باب 36 آیت 23۔ پھر خداوند نے مجھے فرمایا، اے آدم ذات، کیا تو اخولا اور اخلیبا پر الزام نہ لگائے گا؟ بس میرے خیال میں کافی ہے۔ یہ اخولا اور اخلیبا یہ سامریا اور یہودا کے 2 نام ہیں جو یوز کیے گئے، اور ان کے جو کام ہیں ان کا یہاں پر ذکر ہے، اور خدا ان سے نفرت کرتا ہے۔
تو یہ جو سارے ان کے کاروبار ہیں وہ سارے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں اچھا ہوگا اگر آپ گھر جا کر اس کو پڑھیں تو وہ زیادہ صحیح ہوگا. اوکے. ابھی ہم جیولری کی بات کر رہے تھے, زیورات. کہاں والا پڑا تھا؟ تموتھیوس کے خط میں اور پطرس کے خط میں, دونوں جگہوں پر یہ زیورات سے خدا نے منع کیا ہے. اور پھر خروج 33واں باب پہلی آیت سے لے کر 11 آیت تک یہاں پر بہت سارے زیوروں کا ذکر ہے. بلکہ یہاں پہ یہ ریفرنس ہے, جب انہوں نے بچھڑا بنایا تو خدا غضبناک ہوا. اس نے کہا تم گردن کش قوم ہو, میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا. اپنے جو زیور ہیں ان کو اتار ڈالو. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر خداوند نے یہ کہا 33واں باب 33. چوتھی آیت. لوگ اس وحشتناک خبر کو سن کر غمگین ہوئے اور کسی نے اپنے زیور نہ پہنے, کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہنا تم گردن کش لوگ ہو, اگر میں ایک لمحہ بھی تیرے بیچ میں ہو کر چلوں تو تجھ کو فنا کر دوں گا. سو تو اپنے زیور اتار ڈال تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تیرے ساتھ کیا کرنا چاہیے. چنانچہ بنی اسرائیل ہورب کے پہاڑ سے لے کر آگے اپنے زیوروں کو اتارے رہے. خدا ویسے زیور پسند کرتا ہے؟ رانگ. خدا نہیں پسند کرتا. ویسے کہ اتار ڈالو, ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں فنا کر ڈالوں. اب میں تمہارے درمیان نہیں چلوں گا, میرا فرشتہ تمہارے آگے آگے چلے گا. اور اٹ ہیپنڈ. جب انہوں نے یہ کیا, اتارے رہے, تو پھر موسیٰ خدا کی حضوری میں گیا, خدا کا جلال پھر وہاں پر ظاہر ہوا. خدا نے لگتا ہے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. اس کے بعد اگر آپ پیدائش کی کتاب میں دیکھیں, جب یعقوب بیتیل کو گیا, پینتیسواں باب ہے میرے خیال میں, خدا نے یعقوب سے کہا اٹھ بیتل کو جا اور وہاں رہ اور میرے لیے مذبح بنا. دوسری آیت, تب یعقوب نے اپنے گھرانے اپنے سب ساتھیوں سے کہا بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہے دور کرو, طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو, آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتل کو جائیں. یہ ظاہری پاکیزگی ہے. طہارت کرو, میٹ نہاؤ اور اپنے کپڑے بدل لو. اور روحانی تیاری یہ ہے کہ بیگانہ بتوں کو اپنے درمیان سے دور کر دو. پاکیزگی دونوں طرح سے ہونی چاہیے, انر بھی آؤٹر بھی. اور اس کے بعد چوتھی آیت پڑھیں, کیا لکھا ہے؟ تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتوں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھی یعقوب کو دے دیا, اور یعقوب نے ان کو اس بلوط کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا. سو مندرے بھی ان کے کانوں میں تھے, وہ بھی انہوں نے اتار کر یعقوب کو دے دیے. کیوں دے دیے؟ بیتل کو جانے لگے ہیں. بیتل کا مطلب کیا ہے؟ خدا. ویسے آج کل ہم الٹ نہیں کرتے, ہم خدا کے گھر جانے کے لیے بلکہ پہن لیتے ہیں. انہوں نے خدا کے گھر جانا ہے تو انہوں نے اتار کر اس کو دیے, اور اس نے بلوط کے درخت کے نیچے ان کو دبا دیا. بس یہ تو مجھے لگتا ہے اس نے پکا انتظام کیا, ٹینٹا نے بیٹھ دیتا. چونکہ گھر میں ہوئے تو پھر آزمائش آئے گی, تو بیاہ شادی ہوئی تو پھر ان کا پہننے کو دل کرے گا. اسے کہا اتار کر مجھے دو. اس نے بلوط کے درخت کے نیچے ان کو دبا دیا اور آپ آگے بیتل کو چلے گئے. چلو آج کل زمین میں نہ دبائیں, ویسے بیچ دیں, کافی مہنگا ہے سونا, بیچ کر کسی اور کام پہ لگا لیں, ٹھیک ہے. لیکن کلیسیا کے لوگ ہوتے ہوئے
زیورات سے خدا منع کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور عورت کا بھی ذکر ہے مکاشفہ کی کتاب کے اندر، اور کلیسیا کے ساتھ اس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو فرق ہے۔ 17 باب، مکاشفہ 17 باب یاد ہے؟ ایک عورت ہے جو ایک قصبی عورت جو حیوان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ تیسری آیت 17 باب کی تیسری آیت میں لکھا ہے، روح میں جنگل کو لے گیا، وہاں ایک کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا ہے، جس کے 7 سار اور 10 سینگ، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک عورت جو بیٹھی کفر کے ناموں سے لپے ہوئے حیوان کے اوپر ہے، وہ خدا پرست عورت تو نہیں ہے، اس کو کہا ہی قصبی عورت کیا ہے۔ تو لکھا ہوا ہے یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے، سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی۔ اس کے مقابلے میں 19واں باب پڑھیں، کلیسیا کا ڈسکرپشن ہے وہاں پر۔ تو یہ دنیا دار عورت ہے، قصبی عورت ہے، بابل اس کا نام ہے، قصبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں اس کو کہا گیا ہے۔ یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا ہے، یہ اس کو دیکھا گیا، لیکن اس کا یہ حلیہ ہے۔ اور 19ویں باب میں کلیسیا کو دیکھیں، 7ویں آیت، آؤ ہم خوشی کریں، نہایت شادماں ہوں، اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برہ کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اس کو چمکدار، صاف، مہین قطانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین قطانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد۔ ویسے اس کا حلیہ کیسا ہے؟ اس نے نہ تو کوئی میک اپ کیا ہوا ہے، نہ زیور پہنے ہوئے، نہ کیا ہم نے پڑھا تھا پیچھے سرما ڈالا ہوا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا۔ یہ ہے راست بازی سے ملبس کلیسیا، جس کو خدا کہتا ہے آ میں تجھے دلہن دکھاؤں۔ خدا اس کلیسیا سے خوش ہے جو پاک ہے، جو پاک ہولینس میں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیا داری کی چیزیں ہیں، ان سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے۔ اوکے، اس کے بعد یسایہ 3 باب، یہ بھی ایک حوالہ ہے، یہ پتہ نہیں پڑھنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے۔ یسایہ 3 باب 16 آیت۔ خداوند فرماتا ہے چونکہ صہیون کی بیٹیاں متکبر ہیں اور گردن کشی اور شوق چشمی سے خرامہ ہوتی ہیں، اور اپنے پاؤں سے ناز نفتاری کرتی اور گھنگرو بجاتی گھنگرو، گھنگرو جو پاؤں میں لوگ باندھتے تھے، وہ ناچنے والے لوگ، وہ گھنگرو۔ اوکے، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو زیورات اور یہ چیزیں پہننا مغروری کو ظاہر کرتا ہے، پرائیڈ کو، کہ میں بڑا عام ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، شاید دیٹ از the idea behind it۔ صہیون کی بیٹیاں متکبر ہیں، گردن کشی، گردن کشی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بغاوت، سر جھکانے کے بجائے، گردن جھکانے کے بجائے یہ گردن کش ہیں۔ شوخ چشمی سے خرامہ ہوتی ہیں۔ اوکے، اس لیے خداوند صہیون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور یہوہ ان کے بدن بے پردہ کر دے گا۔ ویسے عورت کے جو بال ہیں وہ اس کی زینت ہے۔ خدا جب کہتا ہے نا ان کے سر گنجے کر دیں، میرے خیال میں یہ توہین کی بات ہے، یہ عورتوں کے لیے۔ ویسے میں نے زیادہ تر دیکھا کئی دفعہ مردوں کے بال گنجے ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، خواتین کے بہت کم بال وہ گنجے ہوتے ہیں۔ گنجی عورتیں تو آپ نے کم ہی دیکھی ہوں۔ یہ ویسے خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ خدا نے عورتوں کو بال دیے ہی اس لیے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے وہ پورے زیوروں کا یہاں پوری لسٹ دی ہوئی ہے۔ اس دن خداوند ان کے ان میں سے بہت سے کو تو مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، شاید آپ کو پتا ہو، مجھے نہیں پتا۔
ان کے خلخال کی ذبائح. یہ خلخال پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جالیاں اور چاند. یہ جالیاں کیا ہوتی ہیں، چاند کیا ہوتا ہے؟ چاند تو شاید سر پر لگانے والی کوئی چیز ہو، آئی ڈونٹ نو. آویزے، پونچیاں تو پاؤں میں باندھنے والی ہوں گی. نقاب کا تو آپ کو آئیڈیا ہے، جیسے ماسک ہوتا ہے، یہ برقعے کا نقاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نقاب، تاج، پازیب، پٹکے، عطردان اور تعویذ اور انگوٹھیاں اور نتھ اور نفیس پوشاک اور اوڑھنیاں اور دوپٹے اور کیسے اور آرسیاں اور باریک کتانی لباس اور دستاریں اور برقعے بھی. خدا کہہ رہا ہے یہ میں سب تم سے چھین لوں گا، کیونکہ تم اپنے آپ کو بڑا مغرور شو کرتی ہو کہ یہ میم. پتہ ہے کئی لوگ سونے چاندی کے زیور اس لیے پہنتے ہیں کہ شو کریں کہ ہم بڑے دولت مند ہیں. ایک بہن کی میں بات سن رہا تھا جو دنیا دار خیر عورت ہے، وہ کہہ رہی تھی وہ جی وہاں پر تو پورے اس جہاں میں کام کرتی ہوں پتہ ہے کہ یہ رچ لیڈی ہے، اس لیے اس کے پاس اتنا زیور ہے اور بدل کر سیٹ پہن کر جانا وہ پتہ چلے کہ کتنا سونا ہے میرے پاس. اسی لیے بائبل کے اندر لکھا ہے جو متکبر ہیں. ویسے خدا مغروری کو پسند کرتا ہے، یہ پرائیڈ کے زمرے میں آتا ہے. شو آف کرنا، اپنے آپ کو دکھاوا کرنا، خدا اس بات کو ٹوٹلی پسند نہیں کرتا. اس لیے اسے کہا یہ میں ساری چیزیں تم سے چھین لوں گا اور ان کی جگہ نفیس پوشاک کے ٹاٹ دے دوں گا، حسن کے بدلے داغ دے دوں گا. تیرے بہادر تحت ایک ہوں گے، یعنی خوشبو کے عوض سڑاہٹ ہوگی، پٹکے کے بدلے رسی ہوگی اور گندے ہوئے بالوں کی جگہ چندلاپن ہوگا. خدا کہہ رہی ہے میں چیزیں چھین لوں گا اور تمہیں بالکل ذلیل و رسوا کروں گا. میں یہ سارا اسی لیے میں کہہ رہا تھا اس کو شاید نہ پڑھیں، یہ گھر جا کر آپ پڑھ لیں. لیکن اصل جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند کلیسیا کو پاک رکھنا چاہتا ہے، دنیا کی چیزوں سے سیپریٹ رکھنا چاہتا ہے. اس لیے زیورات، یہ میک اپ، یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر آتی ہیں جن کی پوری لمبی چوڑی لسٹ یہاں پر دی ہوئی ہے. شاید آج کل ماڈرن زمانے میں کچھ چیزیں اور نہیں آ گئی ہوں، وہ سمیت خداوند کی مرضی کے اگینسٹ ہیں اور ہمیں اس کو اوائڈ کرنا ہوگا اور خدا کے لیے پاکیزگی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. کلیئر ہے؟ جو سنیں اس پر عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آج کے بعد پھر یہ جو زہری بناؤ سنگار جس کا بائبل ذکر کرتی ہے، یہ کم از کم ہمارے بائبل کلاس کی بچیوں میں نظر نہیں آنا چاہیے، چرچ کی بیٹیوں میں بھی نظر نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور لڑکوں کے لیے بھی یہ سیم ہماری بھی وضع قطع مقدسہ جیسی ہونی چاہیے.